بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور بہت خوبصورت، بہت انفارمیٹیو رمضان اسپیشل ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آیات قرآنیہ کا کچھ خلاصہ بتائیں گے، جس میں مختلف قسم کی جو ہے ہماری عبادات، ہمارے معاملات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے آتا ہے صدقہ چھپ کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ میں ترجمہ ایک آیت کا یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اگر تم ان کو چپ کے فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور حق تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ جل شانہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں قرآن مجید اتارا گیا۔ اس میں ترجمہ ہے سورہ بقرہ کا کہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح الدلالت ہے، منجملہ ان کتب کے جو کہ ہدایت ہے اور فیصلہ کرنے والی ہیں۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اور اس کو روز اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار رکھنا ہے۔ پھر خوف اور پریشانی سے نجات کے لیے بھی ہم آپ کو سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ اور کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور اس سے اگلی چیز جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنا۔ تو سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے، اور اس کے بعد آتا ہے جو خرچ کرنا ہے قیامت سے پہلے کر لو۔ اس میں ہم سورہ ابراہیم کا آپ کو ایک آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں کہ جو میرے خاص ایمان والے بندے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے رہیں، پوشیدہ طور سے بھی اور علانیہ بھی، ایسے دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی ہوگی۔ پھر ہے غریبوں کے حقوق، اور اس کے لیے سورہ زاریات کا ترجمہ ہے کہ ان کے مالوں میں سوال کرنے والے کا اور نادار کا حق ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے خرچ نہ کرنے پر تنبیہ، تو ہم سورہ حدید کا ترجمہ بیان کرتے ہیں کہ اور تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ سب آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی ہی میراث ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خرچ کرنے سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے سورہ لیل کا ترجمہ ہے کہ اس آتش و دوزخ سے وہ نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال راہ خدا میں اس لیے دیتا ہو کہ اس کی روح اور اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔ پھر آ جاتا ہے زکوٰۃ اور سود میں فرق۔ اس کے لیے ہم سورہ روم کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ سود بن کر لوگوں کے مال میں بڑھوتی کا سبب بنے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو کچھ زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو ایسے لوگ اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خرچ نہ کرنے پر وعید، جو کہ اس میں ہم آپ کو سورہ توبہ کی آیت کا ایک ترجمہ سناتے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑے دردناک سزا سنا دیجئے جو کہ اس روز واقعہ ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور یہ وہ ہے جس کو تم نے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یہ تو تھی کچھ آیات قرآنیہ جو ہم نے آپ کو بتائے۔ اب ہم چلتے ہیں احادیث نبویہ کی طرف، جن میں سب سے پہلے ہے زکوٰۃ سے مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس مال کا شر اس سے جاتا رہتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ پھر آتی ہے روزہ توڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قصداً بلا کسی شرعی کے عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ افطار کر دے، غیر رمضان میں چاہے عمر بھر روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔
پھر آتی ہیں 4 چیزیں۔ حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں اور فرض کی ہیں، پس جو شخص ان میں سے 3 کو ادا کرے تو وہ اس کو پورا کام نہ دیں گی جب تک سب کو ادا نہ کرے: نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ شریف کا حج۔ پھر آتی ہے مال کا توق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے روز وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا، جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے اور اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا اور اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری جمع ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اس آیت میں مال کے توق بنائے جانے کا ذکر ہے۔ پھر آتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور روایت میں ان کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع دے۔ اور اس کے بعد آتا ہے مالداروں کے مال میں حق۔ تو اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق فرض کیا ہے جو کہ ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے مالداروں ہی کی بدولت ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت حساب لینے والا اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی پوری نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کر لے اور زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل کو نفع دے۔ پھر آتی ہے سونے چاندی کی تختیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق نہ دیتا ہو، مگر کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان سے اس کی کروٹیں اور پیشانی اور پشت کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہونے لگیں گی پھر دوبارہ ان کو تپا لیا جائے گا، اور یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی۔ اور اس کے بعد آتا ہے ایمان کا ذائقہ۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور یہ یقین رکھے، عقیدہ رکھے کہ سو اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو روکتا نہ ہو۔ ایمان کی علامت اس کے بعد آتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ جو شخص تم میں سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اس کے بعد آتی ہے مال کی زکوٰۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کی برائی جاتی رہی، یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جو مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی۔ اور ایک آخری چیز جو کہ ہے زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے یا بلند عمارت ہے، اگر زکوٰۃ نہ دے تو اسلام پر چل نہیں سکتا یا اسلام کے نیچے کے درجے میں رہا۔ تو ہم نے آپ کو کچھ فرمان الہی اور کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے آج ہم نے آپ کو روشناس کروایا۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی، تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔